ریئل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر ہم انسانی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ میں بہت بڑے اور نامور سائنسدان ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی عقل اور محنت سے انسانیت کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کی، لیکن دوسری جانب دنیا میں چند ایسے بے تکے سائنسدان بھی گزرے ہیں جن کے خوفناک تجربات کی بنا پر آج ان کو انسانیت کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک پاگل سائنسدان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے عجیب و غریب سائنسی تجربات کی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے بڑا پاگل سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اس نے انسان اور بندر کا جنسی ملاپ کروا کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی تو ایسا کیا ہوا کہ سب دنگ رہ گئے۔ پیارے دوستو، اس سائنسدان کا تعلق روس سے تھا جسے دنیا آج آئیوانوف کے نام سے جانتی ہے، جس نے 1896 میں خارکوو یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور ویٹنری میڈیسن کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب آئیوانوف نے مختلف نوع کے جانوروں کے آپس میں ملاپ سے نئے جانور پیدا کرنے کے تجربات شروع کیے، لیکن اسے ان تجربات میں تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، مگر وہ نر جانور سے نطفہ لے کر مصنوعی طریقے سے مادہ میں رکھنے کا موجد قرار پایا، جس سے اسے بے پناہ شہرت ملی اور وہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی اس شعبے کا لیڈر بن گیا۔ آئیوانوف نے زیبرے اور گدی کے بامی ملاپ سمیت کئی ایسے تجربات کیے، لیکن جس چیز نے اس کے لیے پاگل سائنسدان کا لقب حاصل کیا وہ اس کی بندریا اور انسان کے ملاپ سے ایک نیا جانور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ اس نے اپنے اس مفروضے کا اظہار خیال سن 1910 میں آسٹریا میں ہونے والی زوالوجسٹ کی عالمی کانفرنس میں کیا۔ تب تک وہ محقق اس مفروضے پر سوچ و بچار کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے اسی مفروضے پر کئی تجربات کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب سٹالن اپنی فوج کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کی شدید خواہش میں مبتلا تھا، لہٰذا اسے آئیوانوف کے اس مفروضے نے خاصا متاثر کیا کہ انسان اور بندریا کے ملاپ سے انتہائی مضبوط، پھرتیلے اور خونخوار فوجیوں پر مشتمل فوج بنائی جا سکتی ہے۔ اس نے 1924 میں آئیوانوف سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ میں ایک ایسا نیا ناقابل شکست انسان بنانا چاہتا ہوں جسے تکلیف کا احساس نہ ہو، جو مزاحمت کرنے والا ہو اور ہم جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں وہ اس سے مختلف چیزیں کھاتا ہو۔ آئیوانوف کو شاید اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے تجربات شروع کر دیے اور اس مقصد کے لیے وہ مغربی افریقہ چلا گیا، جبکہ اس کام کے لیے اسے سائنس کے مختلف اداروں کی طرف سے بھاری چندہ بھی دیا گیا اور روسی سائنس اکیڈمی نے اسے 10,000 امریکی ڈالرز کے فنڈ دیے۔ سب سے پہلے اس نے انسان کا نطفہ چمپینزی میں رکھ کر اسے حاملہ کرنے کا تجربہ کیا اور بعد میں اس نے بندریا پر بھی ایسے ہی تجربات کیے اور پھر ایک مخصوص وقت تک اس بندریا کی خصوصی حفاظت کی گئی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس تجربے کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب مخلوق پیدا ہوئی جسے آدھا انسان اور آدھے بندر کا نام دیا گیا، لیکن دیکھنے میں یہ بظاہر بہت کمزور تھی اور جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی تھی اس کے لیے انتہائی طاقتور مخلوق کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ تجربہ ناکام سمجھا گیا اور پھر دوبارہ سے 3 سال کی تیاری کرنے کے بعد اس خوفناک تجربے کا آغاز کیا گیا اور ملاپ کا عمل دہرایا گیا۔ آخر کار یہ تجربہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا اور بندریا کے جسم سے ایک ایسی مخلوق کا جنم ہوا جو انتہائی خونخوار اور اپنے مالک کی طرح پاگل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ مخلوق انسانوں کی ہی دشمن بن گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ خود آئیوانوف بھی اس کے ہاتھوں مرتا بچا، جس کے بعد اس نے اس مخلوق کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ دوستو، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے تجربے ہمیشہ ناکام ہی رہتے تھے اور اپنی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آئیوانوف کو پاگل سائنسدان کہا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ایسا ایک تجربہ چین کے سائنسدانوں کی جانب سے بھی کیا جا چکا ہے اور حال ہی میں چینی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لیبارٹری میں انسان اور بندر کی ہائبرڈ یعنی مخلوط نسل تیار کر لی ہے، جس کا مقصد ہائبرڈ جانوروں کے ذریعے انسانی اعضاء کی تخلیق کرنا ہے جنہیں انسانی جانیں بچانے کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے گا۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ہائبرڈ جانور تخلیق کرنا اہم قدم ہے اور وہ اس حوالے سے پریمیٹس یعنی بندر کی نسل پر تجربات جاری رکھیں گے۔ بندر اور انسانی ہائبرڈ کی تخلیق کی تحقیق میں شامل ٹیم کا کہنا ہے
کہ انہوں نے بندر کے ایمبریو میں انسانی سٹیم سیلز داخل کیے تاکہ انسانی ٹیشوز بنائے جا سکیں۔ تاہم اس تجربے کو اس وقت روک دیا گیا جب یہ مخلوط ایمبریو ایک بچے میں تبدیل ہو کر جنم لینے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چین کے علاوہ اس تحقیق میں ہسپانی سائنسدان بھی حصہ لے رہے ہیں جو اسپین میں ہائبرڈ جانوروں کی تخلیق پر عائد پابندیوں کے باعث چین میں تجربات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اور بندر کے خلیوں کے ملاپ سے بننے والے مخلوط بچے کو دنیا میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل میں ابھی کچھ پیچیدگیاں باقی ہیں جن پر کام جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس عمل کے دوران اس مخلوط ایمبریو میں ان موروثوں میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئی تھی جو اعضاء کی نشو و نما کو کنٹرول کرتے ہیں، اور سائنسدانوں کو اگر زینو ٹرانسپلانٹیشن کے اس تجربے میں پوری طرح کامیابی ملتی ہے تو آنے والے وقتوں میں انسانی اعضاء ناکارہ ہونے کے سبب ہونے والی اموات میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی، اور ایسے کیسز میں بیمار شخص کے خلیات کسی جانور میں داخل کر کے مطلوبہ عضو کی ہو بہو زندہ نقل تیار کی جا سکے گی، جسے بعد ازاں اس شخص میں ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس تجربے پر اخلاقی اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ اس عمل سے انسانی سٹیم سیلز ہائبرڈ جانور کے دماغ میں منتقل ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اس حوالے سے بارسلونا میں قائم ری جنریٹو میڈیسن سینٹر سے وابستہ اینجل ریا کا کہنا ہے کہ 2 انواع کے خلیوں سے مخلوط نسل تخلیق کرنے کے تجربات کو اخلاقی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہم جلد اخلاقی اختلافات میں ٹالیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان تجربات کے بعد انسان کے ساتھ خنزیر کا ملاپ بھی کروایا جا چکا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق اس تجربے کی کامیابی کا اعلان سائنسدانوں کی طرف سے چند روز قبل کیا گیا، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ بھی ملاپ کروایا جا سکتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والا عضو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تاریخ کی یہ حیران کن سائنسی تحقیق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ادارے اسٹاک انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل اسٹڈیز میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کی ہے۔ انہوں نے انسانی اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے جو نامیاتی جسم پیدا کیا اسے چمیرا کا نام دیا گیا ہے، اور لیبارٹری میں اس نامیاتی جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھ کر اسے زندہ رکھنے کا تجربہ بھی کیا جو کہ کامیاب رہا۔ رپورٹ کے مطابق اس کامیاب تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے انسانی اعضاء پیدا کرنے کے منصوبے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے، کیونکہ دنیا میں کئی لوگوں کے بعض اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور عضو عطیہ کرنے والا شخص نہ ملنے کے باعث وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس تحقیق میں مزید پیش رفت ہو گئی تو سائنسدان ایسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خلیات کے ملاپ سے آزاد تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس معاملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ انسان اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے ایمبریو پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب اعضاء کی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق کا حصہ تھا۔ اس تحقیق کے تحت سائنسدان جانور اور انسان کے خلیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور ہی کا بچہ نشو نما پائے گا، لیکن اس کا کوئی ایک مخصوص عضو یا لبلبا انسانی ہوگا جو بعد ازاں اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ان تجربات کو اسلام کی نظر سے جاننے کی کوشش کریں تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو جانور کے ساتھ وطی یعنی جماع کرتے ہوئے پاؤ تو اسے قتل کر دو اور ساتھ میں جانور کو بھی قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ نہیں سنا، لیکن میرا خیال ہے کہ جس جانور کے ساتھ یہ برا فعل کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند سمجھا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔